بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم بنا مرے اللہ سے ملاقات کیسے کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کیسے پورا کریں، اور اللہ کیسے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنا مرے بنا ممکن نہیں، اور موت ایسی چیز ہے کہ کون آدمی ہے جو اس کو پسند کرتا ہو، بلکہ ہم میں سے ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اور جنت کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی جلدی سے اس مقام تک پہنچ جاؤں۔ ملاقات کو پسند کرنے کا یہ مطلب ہے، جبکہ کافر کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی، یا تو کافر کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے، اور اگر اس کو آخرت کا یقین ہوتا تو اس کو یہ دھڑکا اور خطرہ لگا ہوتا کہ کہیں مجھے وہاں پر جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اسی وجہ سے کافر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو مزے اڑانے ہیں یہیں پر اڑا لو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کی دنیا اور آخرت کی حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن اصلی وطن کی طرف مائل رہتا ہے، اور اصلی وطن میں جانے کا شوق ان کے دل دماغ میں لگا رہتا ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے حالات اور واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کسی نے ان کی داڑھی کے سفید بال دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وقت قریب آ رہا ہے، منزل قریب آ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اصل وطن کی طرف جانے کے شوق میں، اس لیے کہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر میری حاضری ہو جائے۔ بہرحال اس دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کے حق ادا کرو، لیکن اس دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آدمی دنیا چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے، یا دنیا میں کمانے کا دھندا چھوڑ بیٹھے، یا بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھے، یا دنیا کے تعلقات کو ختم کر دے۔ یاد رکھیے، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ چیزیں مطلوب اور مقصود ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی نہ گزارتے۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے سبھی کچھ کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، کھیتی بھی کی، مزدوری بھی کی، آپ کے بیوی بچے بھی تھے، آپ کے تعلقات بھی تھے، آپ کے دوست احباب بھی تھے۔ اس لیے یہ چیزیں مطلوب نہیں۔ دنیا دل و دماغ پر سوار نہ ہو، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ دنیا کے اندر لگاؤ نہ رکھو۔ لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ دل پر مسلط ہے کہ یہ دنیا کس طرح سے زیادہ حاصل کروں۔ آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے
اسی لیے ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھے کہ کیا 24 گھنٹے کی سوچ وچار میں کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جب ہم وہاں آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ کیا ہمیں ان باتوں کا خیال آتا ہے یا نہیں؟ اگر خیال آتا ہے تو یہ دیکھو کہ دوسرے خیالات کے مقابلے میں ان خیالات کا کیا تناسب ہے۔ جیسے 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے تو سونے کے نکال دو، باقی 18 گھنٹے میں سے کتنا وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال آتا ہے۔ اگر آخرت کا خیال اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہو۔ یہ لگنا صحیح نہیں، اس لگاؤ سے بچو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے بھی ملاقات کو پسند فرمائے۔ آمین۔